فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ترجمہ اردو حیات القلوب جلد اول، مؤلفہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ، مترجمہ مولوی سید بشارت حسین صاحب کامل مرزا پوری کربلائی مشہدی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین کے مکمل و مفصل حالات درج ہیں۔ ناشران امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، اندرون موچی دروازہ، لاہور، نمبر 8۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ گزارش مترجم۔ 1938 میں احقر نے مرزا محمد جواد صاحب مرحوم و مقبور مالک نظامی پریس لکھنؤ کی فرمائش سے حیات القلوب مؤلفہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ جلد اول حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام تک کے حالات کا ترجمہ کیا، جو 1939 میں طبع ہو کر شائع ہوا، مگر موصوف کو اس کی طباعت میں ایسی عجلت تھی کہ اس پر نظر ثانی کی بھی نوبت نہ آنے پائی، اس لیے اس میں کچھ غلطیاں رہ گئیں۔ چونکہ مرزا صاحب مرحوم اس کتاب کی جلد اول و دوم کے ترجمے 2 حصوں میں شائع کرنا چاہتے تھے تاکہ ہر حصہ علیحدہ ہونے کے سبب زیادہ ضخیم نہ ہو۔ اسی لیے جلد اول کا پہلا حصہ جناب آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات تک کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد کے اجزاء حصہ 2 میں طباعت کے لیے روک دیے گئے تھے۔ 1949 میں پھر موصوف کی خواہش کے مطابق اسی ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کیا گیا، یعنی مقرر حدیثیں حذف کر دی گئیں اور جو حدیثیں معمولی اختلاف یا اضافے کے ساتھ مقرر درج تھیں ان میں مضامین مذکورہ حدیث سابقہ کا نشان قوس کے اندر مختصر اشارہ کر کے بقیہ مضمون حدیث تحریر کر دیا گیا۔ اس طرح ضخامت میں تھوڑی سی کمی کی گئی، لیکن بقیہ اجزاء یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات کا ترجمہ زمانے کے انتہائی تغیر کے سبب ملتوی رہ گیا، کیونکہ تبادلہ آبادی ہند و پاکستان نے ایک دوسرے کو جدا کر دیا اور تمام منصوبے یا فنا ہو گئے یا نظر جمود ہو کر رہ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد بابا آدم ہر وقت یاد آتے رہتے ہیں اور انہی کی مثال سامنے رکھ کر تسکین و تشفی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح ان کو دنیا میں آ کر اثر نو مکان و معاش کے وسائل مہیا کرنے پڑے تھے اور زندگی کی تمام راہیں اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے ہموار کرنا پڑی تھیں، بالکل اسی طرح ہم سب تارکان وطن کو ان تمام ضروریات سے دوچار ہونا پڑا ہے اور دم لینے کی فرصت نہیں ملتی۔ لیکن بہت بڑا فرق یہ کہ وہ ابو البشر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، ان کا ہر قدم آگے ہی بڑھتا رہا اور ہم ان کی نااہل اولاد ہیں کہ قدم جس قدر آگے بڑھاتے ہیں اتنے ہی پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم یہ خیال کرتے ہوئے کہ ممکن ہے اس کتاب میں سراپا ہدایت و نصیحت کے ترجمے سے کسی بندہ خدا کو فائدہ پہنچے، جو یقیناً میرے لیے اجر آخرت اور نجات کا باعث ہوگا۔ خدا ہی پر بھروسہ کر کے باوجود کثرت مسائل اور انتہائی عدیم الفرصتی کے میں نے اس کے بقیہ اجزاء کا ترجمہ شروع کیا، اس امید پر کہ وہ اس کی اتباعت کا انتظام بھی
کر دے گا، اور کیا عجب اس عاجز ہی کو اس کے چھپوانے کی مقتدرت دے دے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تھوڑا کر کے 18 شوال المکرم 1328 ہجری بمطابق 15 مارچ 1963 روز جمعہ جلد اول کے مکمل ترجمے سے فراغت حاصل ہوئی، اور اس سے پہلے ہی رمضان المبارک سن 1382 ہجری میں جناب مستطاب شیخ راحت علی صاحب دام مجدہ مالک امامیہ کتب خانہ لاہور نے اس کی طباعت کی خواہش ظاہر فرمائی، جس کے قبول و منظور کرنے میں مجھے کیا عذر ہو سکتا تھا۔ بقیہ اجزاء کے ترجمے میں اسی خیال کے تحت کہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہونے پائے، مقرر حدیثوں یا مقرر مضامین کو حذف کرنے کا سلسلہ ابتدا میں قائم رکھا تھا، لیکن پھر یہ خیال کر کے کہ کسی کتاب کے ترجمے میں مترجم کو مضامین کے کم و بیش کرنے کا کوئی حق نہیں، حدیث کا مکمل ترجمہ کر دیا۔ ہاں، لفظی ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہیں کہیں اپنی طرف سے الفاظ بڑھانا یا دہرائے ہوئے الفاظ یا فقرات کو کم کرنا پڑا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو الجھن نہ ہو اور محاورے کے مطابق صحیح مفہوم ادا ہو جائے۔ مؤلف علیہ رحمہ کی جانب سے احادیث کی توضیح و تشریح جو کی گئی ہے اس کو فٹ نوٹ کے طور پر علیحدہ لائن کے نیچے درج کیا ہے، تاکہ احادیث سے مؤلف کے اقوال علیحدہ معلوم ہو۔ اسی طرح طبع اول پر نظر ثانی کر کے نہایت غور و خوض کے ساتھ صحبت کی کوشش کی ہے، تاہم مجھ ایسے بے بضاعت سے ہر وقت غلطی کا امکان ہے، ممکن ہے کہیں غلطی ہو گئی ہو اور میں نے صحیح سمجھ کر ترجمہ کیا ہو، لہٰذا صاحبان علم حقیر کو معذور سمجھتے ہوئے معاف رکھیں گے اور بجائے خود اصلاح فرمائیں گے۔ آخر میں ناظرین سے التماس ہے کہ مترجم عاصم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور بارگاہ عزتی میں التجا ہے کہ وہ میری اس خدمت کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام میری نجات کا ذریعہ قرار دے، آمین ثم آمین۔ حقیر القونین سید بشارت حسین کامل مرزا پوری، 15 جمادی الاول 1383 ہجری مطابق 14 اکتوبر 1963 بروز جمعہ۔ دیباچہ دو کتاب حاضہ الحمدللہ کے ترجمہ حیات القلوب جلد اول کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اور اب دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت درپیش ہے، جو دلیل ہے اس امر کی کہ اب بھی مومنین کی اکثریت اپنے ہادیان اور رہنمان دینی کے حالات ہدایت مآب سے باخبر ہونے کی شائق ہے۔ میں نے اس کتاب کا دوبارہ ازل اول تا آخر بغور مطالعہ کی اور طہارت اور طباعت کی، جو غلطیاں پہلے ایڈیشن میں رہ گئی تھیں ان کو درست کر دیا ہے۔ مزید برآں حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کے مختصر حالات بھی قلم بند کر کے ابتدائی کتاب میں شامل کر دیے ہیں۔ آئندہ اس سلسلے کی تیسری جلد کا ترجمہ جو مبعث امامت میں ہے، انشاءاللہ جلد از جلد ہدیہ ناظرین اور شائقین کیا جائے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ میری مدد کرے اور میرے ارادے میں مجھے کامیاب فرمائے، آمین۔ 26 ذوالقعدہ 1390 ہجری مطابق 24 جنوری 1971 بروز یکشنبہ، حقیر القونین سید بشارت حسین ابن سید محمد حسین مرحوم مغفور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کے مختصر حالات۔ اس میں گرامی اخند ملا محمد باقر ابن ملا محمد تقی ابن مقصود علی مجلسی علیہ رحمہ مجلسی اصفہان کی جانب منسوب قریہ ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ مجلسی کی وجہ تسمیہ: بعضوں نے کہا ہے کہ مجلسی کی وجہ تسمیہ اس سبب سے ہے کہ اخند ملا محمد تقی قنداقہ وہ کپڑا جس میں نومولود بچے کو لپیٹتے ہیں مجلس امام عصر علیہ السلام میں حاضر کیا گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کے دادا مقصود علی ایک بلند مرتبہ شاعر تھے اور اپنا تخلص مجلسی کرتے تھے، اس سبب سے مجلسی مشہور ہو گئے۔ آپ معقول و منقول و ریاضی وغیرہ میں صاحب فن تھے اور اکابر علماء و محدثین اور ثقات فقہاء و مجتہدین میں بلند پائے بزرگ تھے۔
ولادت آپ 1037 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت بحساب ابجد جامع کتاب بحار الانوار سے نکلتی ہے۔ آپ نے اس احادیث اہل بیت رسالت کو جمع فرما کر رواج دیا اور حدیثوں کو عربی زبان سے سلیس فارسی میں ترجمہ کر کے افادہ مومنین کے لیے مشتہر فرمایا۔ آپ کو مدارج اجتہاد اور مراتب احتیاط و علوم و تقوی میں اپنے تمام معاصرین عجم بلکہ عرب پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ جیسا کہ علماء کا بیان ہے کہ کوئی شخص ان سے قبل یا ان کے زمانے میں یا ان کے بعد دین کی ترویج اور سنت حضرت سید الانبیاء کی احیا میں ان کا عدیل و نظیر نہیں پایا گیا۔ آپ کی تالیفات و تصنیفات تالیف سے 60 کتابیں مشہور ہیں، جبکہ بحار الانوار کی 25 جلدیں ایک اور حیات القلوب کی 3 جلدیں ایک شمار کی جاتی ہیں۔ یوم ولادت سے وقت وفات تک آپ کی تالیف و تصنیف میں 1000 صفحات روزانہ کا اوسط ہوتا ہے۔ اگر ایام طفیلیت و حصول تعلیم و تربیت، درس و تدریس اور عبادت وغیرہ کا زمانہ نکال دیا جائے تو 2000 صفحات روزانہ کا اوسط ہوتا ہے، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ علامہ ہلی کے بعد ایسے کثیر التالیف اور تصنیف کوئی بزرگ نہیں گزرے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ علامہ ہلی کی تصنیفات میں ان کی ولادت سے تا روز وفات 1000 صفحات روزانہ کا اوسط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری تالیفات بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب نے عرض کی کہ آپ کا فرمانا صحیح ہے، لیکن علامہ ہلی کی تمام تالیفات خود ان کی تصنیف ہے، جو ان کے غور و فکر اور تحقیق کا نتیجہ ہے، مگر آپ کی تالیفات تمام تالیف ہیں اور تصنیف بہت کم ہے۔ آپ نے حدیثیں جمع کر دی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی تفسیر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ یعنی کتاب کا حوالہ ہے قصص العلماء صفحہ نمبر 206 مطبوعات تہران۔ بہرحال آپ کی تالیف صحیح، مگر ان کے جمع کرنے میں اور ان کی تعویل میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا میرے خیال میں تصنیف و تالیف میں وقت صرف ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ آپ کے حق میں پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعائیں۔ صاحب قصص العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ آقا سید علی طباطبائی صاحب کتاب المفات الاصول نے ایک رسالے میں جو اغلاط مشہورہ کی تردید میں لکھا ہے، رقم طراز ہے کہ ایک عالم خراسانی کے علامہ محمد باقر کے والد بزرگوار علامہ محمد تقی سے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ عالم بزرگ زیارات اتباعت عالیہ سے مشرف ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اثناء راہ میں خواب دیکھا کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوئے جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام علیہ السلام ترتیب وار جلوہ افروز ہیں، اور سب کے آخر میں حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ تشریف فرما ہیں۔ اسی اثناء میں جب وہ خراسانی عالم داخل ہوئے تو ان کو حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ کے بعد بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔ ناگاہ وہ دیکھتے ہیں کہ ملا محمد تقی ایک شیشے کے برتن میں گلاب لائے۔ پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس گلاب سے اپنے آپ کو معطر کیا اور ان عالم خراسانی کو دیا، انہوں نے بھی اپنے تئیں معطر کیا۔ پھر ملا محمد تقی ایک قنداقہ لائے اور جناب رسول خدا سے عرض کی کہ اس بچے کے لیے دعا فرمائیے کہ خداوند عالم اس کو مروج دین قرار دے۔ حضرت رسالت مآب نے قنداقہ اپنے دست مبارک میں لے کر بچے کے حق میں دعا فرمائی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دے کے فرمایا کہ تم بھی اس کے لیے دعا کرو۔ ان حضرت نے بھی قنداقہ اپنے دست اقدس میں لے کر دعا فرمائی اور امام حسن کو دے دیا۔ اسی طرح دست بدست تمام اماموں نے لیا اور دعا کی۔ آخر میں حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ نے لے کر دعا کی اور اس قنداقے کو ان عالم خراسانی کو دے کر فرمایا کہ تم بھی دعا کرو۔ انہوں نے بھی دعا کی اور خواب سے بیدار ہو گئے۔
جب اصفہان پہنچے تو ملا محمد تقی کے یہاں قیام کیا۔ اخوند موصوف نے بعد دریافت حال و خیریت گلاب کی ایک شیشی لا کر اخوند خراسانی کو دیا۔ انہوں نے اس گلاب سے اپنے آپ کو معطر کیا۔ پھر ملا محمد تقی اندر گئے اور ایک قنداقہ لائے اور اخوند خراسانی کو دے کر کہا کہ یہ بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند عالم اس کو مروج دین قرار دے۔ ان خراسانی بزرگ نے قنداقہ لے لیا اور دعا کی۔ پھر وہ خواب بیان کیا جو اثناء راہ میں دیکھا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے قصص العلماء، صفحہ نمبر 206-207، مطبوعہ تہران۔ ایسے جلیل المرتبت بزرگ کی علمی شخصیت و استعداد خدا کا کیا کہنا، جس کے حق میں پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے دعائیں کی ہوں، اور یہ خواب یقیناً رویائے صادقہ میں سے ماننا پڑے گا، کیونکہ خود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ میری صورت شیطان ملعون اختیار نہیں کر سکتا۔ علامہ مجلسی کی ایک دعا۔ استفادہ مومنین کے لیے علامہ موصوف کے بیان کی ایک دعا کا ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، جس کے متعلق خود علامہ موصوف کا بیان ہے، جس کو علامہ تقابونی اپنی تالیف کتاب قصص العلماء کے صفحہ نمبر 208 پر لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے لکھا کہ ملا باقر کے ایک خط میں یہ تحریر تھا کہ یہ بندہ محمد باقر ابن محمد تقی ایک شب جمعہ ان دعاؤں میں سے جو میرے اوارد میں رہتی ہیں، میری نظر اس دعائے قلیل اللفظ اور قصیر المعنی پر پڑی۔ میں نے اس شب جمعہ اس کو پڑھا، پھر دوسری شب جمعہ کو جب اس دعا کو پڑھنا چاہا تو سقف خانے سے آواز آئی کہ اے فاضل کامل، گزشتہ شب جمعہ جو تم نے یہ دعا پڑھی تھی اس کا ثواب کرامن کاتبین لکھنے سے ابھی تک فارغ نہیں ہوئے، اور اس شب تم پھر اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہو۔ مطلب غالباً یہی ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کا ثواب بے حد ہو، بے حساب ہو۔ پھر کہتے کہ جاننا چاہیے کہ شب جمعہ اور ان کے علاوہ ہر شب اس جمعے اور ان کے علاوہ ہر شب اس دعا کا پڑھنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ اخلاق و عادات۔ ایسے صاحب علم ہستی کے اخلاق و عادات حسنہ کی بلندی و برتری کی کیا تعریف ہو سکتی ہے، جس نے اخلاق پیغمبر خدا اور عادات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نشر و اشاعت میں اپنی تمام زندگی گزار دی ہو، اور جس کو پڑھ کر عام لوگ خوش اخلاق بن جاتے ہوں۔ مختصراً چند حالات کا تذکرہ کر دینا ہی آپ کے اخلاق حسنہ کی عظمت سمجھنے کے لیے کافی ہوگا۔ عمل میں احتیاط۔ ایک روز آپ ایک شخص کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اثناء کلام میں اس نے ذکر کیا کہ فقہائے کربلا میں سے ایک صاحب قائل ہیں کہ شراب پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں، شراب نجس ہے، لیکن فوراً ہی وہاں سے اٹھے اور اپنے مرکب پر سوار ہو کر کربلا معلیٰ پہنچے اور پہلے اس فقیہ کے مکان پر گئے اور اس سے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں سنا کہ آپ قائل ہیں کہ شراب پاک ہے، اس لیے لوگ شراب پینے اور اس کے اشتیاق سے پرہیز نہیں کرتے، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیے۔ جب اس فقیہ نے معاف کر دیا تو حضرت سید الشہداء کے روضہ اقدس پر زیارت کے لیے گئے۔ صفحہ نمبر 208 قصص العلماء۔ بذلہ سنجی و ظرافت۔ سید نعمت اللہ جزائری آپ کے شاگرد رشید انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو عاریتاً کوئی کتاب دیتے تو پہلے اس سے فرماتے کہ تمہارے پاس دسترخوان ہے یا نہیں جس پر کھانا کھاتے ہو، اگر نہ ہو تو مجھ سے لیتے جاؤ تاکہ روٹیاں اس پر رکھ کر کھاؤ۔ میری کتاب کو دسترخوان نہ بنانا کہ اس پر روٹیاں رکھ کر کھاؤ۔ تم پر کتاب کی حفاظت اور احترام لازم ہے، ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں چھوڑ دو اور آفتاب کی گرمی سے اس کی جلد ضائع و برباد ہو جائے، یا کتاب پر لکیریں کھینچو۔ صفحہ نمبر 209 قصص العلماء۔ آپ کی ظرافت طبع کا دوسرا قصہ۔ جیسا کہ خود تذکرۃ الائمہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ اعتقاد غلط ہے کہ ذوالفقار زمین سے نازل ہوئی، کیونکہ آسمان پر آہنگری کی کوئی دکان نہیں ہے۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا اونی جبہ
آسمان سے آیا ہے۔ میں اخند ملا علی کوشجی اہل سنت کی جان کی اور اخند ملا سعید الدین اہل سنت کی ریش مبارک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس آسمان پر اونی جبہ تیار کرنے کی دکان ہے وہیں آہنگری کی بھی دکان ہے۔ صفحہ نمبر 213 قصص العلماء۔ رعب و ہیبت۔ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھا ہے کہ میرے استاد علامہ مجلسی باوجود خوش خلقی کے اس قدر پر رعب اور پر ہیبت تھے، اگرچہ میں روز و شب آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، ہنستا بولتا تھا، لیکن جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا مجھ پر ایسا رعب طاری ہوتا تھا کہ گویا لوگ مجھ کو کسی بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں جو مجھ کو سزا دے گا، اور میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ صفحہ نمبر 209 قصص العلماء۔ یمن و برکت۔ آپ کے عہد میں شاہ سلطان حسین کی حکومت تھی جو نہایت بے اصول اور غیر منظم تھی، مگر آپ کے وجود ذی جود کے سبب قائم و برقرار تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اس کی سلطنت میں رکھنا پڑا اور اغوان نے اصفہان پر چڑھائی کر کے سلطان کو قتل کر دیا اور ولایت قندھار پر قابض ہو گیا۔ آپ کی وفات بنا بر مشہور سن 1111 ہجری میں ہوئی۔ جیسا کہ ساری وفات کی تاریخ بحساب ابجد غم و حزن مانی گئی ہے، لیکن علامہ اظہری نے جو قطع تاریخ کہی ہے اس سے سال وفات 1110 ہجری ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں دو شخصوں کا خواب۔ آپ کی وفات سے متعلق یہ خواب بھی قابل ذکر ہے جو دو شخصوں نے بیک وقت دیکھا تھا۔ علامہ موصوف کے زمانے میں دو اشخاص آپ سے عداوت رکھتے تھے اور ہمیشہ آپ کی غیبت کیا کرتے تھے۔ جس رات اخند ملا محمد باقر نے رحلت کی، ان دونوں اشخاص نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر ایک دوسرے سے بیان کیا کہ میں ملا محمد تقی کے دروازے پر ہوں اور آپ سو رہے ہیں۔ ناگاہ پیغمبر خدا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے۔ جناب سرور عالم نے آپ کا داہنا بازو پکڑا اور امیر المومنین علیہ السلام نے بایاں بازو، اور فرمایا اٹھو ہمارے ساتھ چلو، اور ان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب علامہ موصوف علیل اور صاحب فراج تھے۔ یہ سن کر دوسرے شخص نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر دونوں اشخاص کو گمان ہوا کہ شاید اخند ملا محمد باقر نے دنیا سے جوار رحمت الہی کی جانب رحلت فرمائی، اور وہ دونوں اخند موصوف کے مکان کی جانب روانہ ہوئے تاکہ ان کا حال دریافت کریں۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے گریہ و بکا اور نالہ و فریاد کی آواز آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ اخند نے ابھی انتقال فرمایا ہے۔ آپ کے ایک عقیدت مند کا خواب۔ تیسرا خواب آپ کے ایک عقیدت مند کا ہے جو بحرین کے رہنے والے تھے اور آپ کی ملاقات کے شوق میں بحرین سے روانہ ہوئے تھے۔ جب اصفہان پہنچے اور لوگوں سے اخند کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اخند نے دنیائے فانی سے رحلت کی۔ وہ یہ سن کر بہت مغموم اور محزون ہوئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک مکان میں داخل ہوئے ہیں، وہاں ایک بہت بلند ممبر نصب ہے جس کے عرصے پر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نیچے کے زینے پر کھڑے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ممبر کے سامنے ایک صف میں اساتذہ ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سی صفیں ہیں جن میں اور لوگ استادہ ہیں۔ انہی میں سے ایک صف میں ملا محمد باقر مجلسی بھی کھڑے ہیں۔ ناگاہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ اخند ملا محمد باقر آگے آؤ۔ وہ بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ اخند ملا محمد باقر ان صفوں سے نکل کر آگے بڑھے اور صفِ انبیاء تک پہنچ کر ٹھہر گئے۔ پیغمبر نے پھر فرمایا کہ اور آگے آؤ۔ حکم پیغمبر کی اطاعت میں اخند صفِ انبیاء سے آگے بڑھ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ اخند ملا محمد باقر نے عرض کی کہ حضور مجھے پیغمبروں کے سامنے شرمسار نہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ سب بزرگوار کھڑے ہیں۔ پیغمبر نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرات بھی بیٹھ جائیے تاکہ علامہ محمد باقر بھی بیٹھیں۔ یہ سن کر انبیاء علیہ السلام
بیٹھ گئے تو علامہ محمد باقر بھی آن حضرت کے نزدیک بیٹھے۔ قصص العلماء صفحہ نمبر 207 208 مطبوعات تہران۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز فہرست مضامین سے کریں گے، صفحہ نمبر 5 سے۔